حق یہ ہے وسعت امکان سے سوا ہوتی ہے، حق یہ ہے وسعت امکان سے سوا ہوتی ہے اور سمٹ جائے تو پھر مطالبہ ہوتی ہے، حق یہ ہے وسعت امکان سے سوا ہوتی ہے اور سمٹ جائے تو پھر مطالبہ ہوتی ہے، اور اس کے اوصاف بیاں کیسے کرے کوئی منیر، اس کے اوصاف بیاں کیسے کرے کوئی منیر، ارے ذات جو مظہر اوصاف خدا ہوتی ہے، ذات جو مظہر اوصاف خدا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر کاظم علی خان صاحب ابن نواب ذکی علی خان صاحب روح پرفتوح کو ثواب نثار فرما۔ مومنین کرام سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئے، تمام حضرات جو امام باڑہ کے سائن میں تشریف فرما ہے ان سے میری بصدقہ گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ صلوات علی محمد۔ برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، اہل لکھنؤ، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، پروگریس کی طرف آؤ، ارتقاء کی طرف آؤ، ڈیولپمنٹ کی طرف آؤ۔ ظاہر سی بات ہے موضوع خشک ہے، لیکن کیا کریں کہ ہم ہر خشک موضوع اس علی کے نام سے کرتے ہیں جو ہر خشکی میں تری پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب تک جو گفتگو ہوئی وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ دین کا کام توڑنا نہیں ہے، دین کا کام جوڑنا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شر پھیلا رہا ہے، کوئی فساد پھیلا رہا ہے، کوئی جھگڑے کروا رہا ہے، کوئی لڑوا رہا ہے، کوئی رنجشیں پیدا کر رہا ہے، کوئی حسد پیدا کر رہا ہے، کوئی بغض و کینہ پیدا کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ دین نہیں ہے، سیاست ہے جو دین کا لباس پہن کے آئی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ دین کا کام توڑنا نہیں ہے، دین کا کام جوڑنا ہے۔ جو توڑے وہ سیاست ہے، جو جوڑے وہ دین ہے۔ دین کبھی بھی توڑتا نہیں ہے۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ قلب بشر میں پروردگار عالم نے ایک ایسی قوت رکھی ہے جو جانتی ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اسی وجہ سے جو بھی انسان کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ پتھر توڑ اسلام جو دنیا کے سامنے آیا ہے، یہ کوئی دینی جذبے کے تحت آگے نہیں بڑھتے بلکہ یہ سیاست ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر یہ دینی جذبے کے تحت آگے بڑھتے تو یہ سمجھ رہے ہوتے کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ بم تو پھوڑتے ہیں مگر اذاخانوں پر، جلوسوں کے اوپر۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عشرت قدوں میں بم وسفوٹ ہو رہے ہیں، کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پکچر ہالوں میں۔ اگر بم پھوٹتے ہیں تو عبادت خانوں میں، عزا خانوں میں، مسجدوں میں، مندروں میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بم وسفوٹ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں غلط کام ہو رہے ہیں
وہاں تو ان کی یورشیں اور سازشیں نظر نہیں آتی، لیکن جہاں اچھے کام انجام دیے جا رہے ہیں وہاں پہ بم پھوڑنا، وہاں پہ دہشت گردی پھیلانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قلوب ان کے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن سیاست کے نتیجے میں یہی جرائم انجام دے رہے ہیں۔ توجہ ہے، یہ جرائم سیاست کے نتیجے میں ہے۔ تو حیا علی الفلاح، پروگریس کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، اپنے رب کو پہچانو، اپنے خدا کو پہچانو، یہی تمہارا پرپز آف لائف ہے، یہی تمہارا ہدف حیات ہے۔ لیکن پہچانے کیسے؟ کائنات میں غور و فکر کرو، اللہ نے اس میں نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ اپنے نفسوں میں غور و فکر کرو، پروردگار عالم نے نشانیاں بھیج دی ہیں۔ یہ دیکھو کہ زندگی کیا ہے، جس کا دار و مدار گنی چنی سانسوں پر ہو، اس پہ انسان فخر کیسے کر سکتا ہے، اس پہ غرور کیسے کر سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں انسان تو تکبر کس بات پہ کرتا ہے کہ تیری شروعات نجس نطفے سے ہے اور تیرا اختتام گلی سڑی ہڈیوں کے اوپر ہے۔ تو جو زندگی ایسا آغاز اور ایسا انجام رکھتی ہو، اس پہ غرور کرنا، ایروگنٹ ہونا، تکبر کرنا زیب نہیں دیتا بشر کو۔ توجہ ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان غور و فکر کرے کائنات میں، قرآن مجید میں، اپنے نفس میں، تاکہ پروردگار عالم کے ہونے کی دلیلیں اسے فراہم ہو سکیں۔ دیکھو دنیا میں کبھی کوئی چیز مستقل نہیں ہے، کبھی کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، کبھی انسان کا مقصد دولت نہیں ہو سکتا، ثروت نہیں ہو سکتا، ہدف حیات بشر پاور نہیں ہو سکتا۔ اگر دولت کمانا زندگی کا مقصد ہوتا تو کبھی فورڈ کا بنانے والا مسٹر فورڈ ٹیشو پیپر نہ کھایا کرتا۔ دولت رکھنے کے باوجود، ثروت رکھنے کے باوجود اس کے اندر وہ اضطراب تھا، وہ بے چینی تھی، سکون کا فقدان تھا کہ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں مسٹر فورڈ پیپر کھایا کرتے تھے۔ اگر انسان کا ہدف حکومت حاصل کرنا ہوتا، اقتدار حاصل کرنا ہوتا، تو کبھی بھی گوتم بدھ اپنے شبستانوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں زندگی بسر نہ کرتا۔ تو ہدف حیات بشر پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں دنیا اور اس کے مافیا سے بچنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ یہ دنیا زوال اور انتقال کا گھر ہے، سابقہ صدیوں کو یہ چاٹ گئی اور گزشتہ امتوں کو یہ ہضم کر گئی۔ حالانکہ وہ عمر طویل کے حامل تھے اور ان کی طاقتیں تم سے کہیں زیادہ تھی، مگر حادثات کے ہاتھوں نے انہیں فنا کر کے قبر کے کیڑوں کے حوالے کر دیا۔ مٹی ان کا گوشت کھا گئی، ان کا حسن مٹی میں مل گیا، ان کے جوڑ کھل گئے، ان کی صورتیں بکھر گئی، ان کے رنگ اتر چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہ جاؤ گے؟ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ میں اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں تمہارے محلات سے نکال کر قبر کے کیڑوں کے حوالے کیا جا رہا ہے اور تم خاموش ہو، پریشان ہو۔ ایمان سے بتائیے کہ یہ ایمان کے جملے ہیں یا پھر آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو ہدف حیات بشر نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ طاقت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ حکومت ہے، بلکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر بے چین اور مضطرب قلوب کو کوئی سکون بخشتا ہے تو وہ ذکر الہی بخشتا ہے۔ مقصد حیات اگر ہے تو اپنے رب کو پہچاننا، اپنے معبود کو پہچاننا۔ کبھی کوئی چیز اس دنیا میں، اس زندگی میں، اس جیون میں پرماننٹ نہیں ہے، ہر چیز زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا شبستانوں کا؟ کھنڈرات میں بدل گئے۔ تو جنہوں نے محلات بنائے تھے، جنہوں نے شبستان بنائے تھے، آج وہ کھنڈر ہیں۔ جنہوں نے اسکول اور کالج بنائے تھے، آج وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی عظیم درسگاہوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا مقصد حیات رب کو پہچاننا، اور رب کو پہچانیں گے کیسے؟ علم کے ذریعے۔ اور جب تک درسگاہیں قائم نہ ہوں گی، جب تک علوم کا نشر نہیں ہوگا، اور علوم کا نشر نہیں ہوگا، اشاعت نہیں ہوگی، تو معبود کی عبادت بھی ممکن نہیں ہوگی۔ اس لیے کیونکہ علم وہ ہے، عقل وہ ہے جس سے اللہ کی عبادت اس زمین پر ممکن ہو سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ رب کی عبادت کیسے ہوگی؟ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا، اس نے فلاح پائی۔
جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. توجہ ہے, دیکھیے مسجدوں میں یہ گونجتی ہوئی تکبیریں, حی علی الفلاح, فلاح کی طرف آؤ. یہ صرف روحانیت کی طرف اسلام نہیں بلا رہا, بلکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ خدا بتائے گا کہ انسان کا مشن آف لائف کیا ہے. توجہ نوجوانوں, پروردگار بتائے گا کہ انسان کا ہدف کیا ہے. جس نے زندگی خلق کی ہے وہی جانتا ہے کہ زندگی کا ہدف کیا ہے. نہ ابراہم لنکن جانتا ہے, نہ گاندھی جانتا ہے, نہ گوتم بدھ جانتا ہے, نہ مارکس جانتا ہے, نہ لینن جانتا ہے, نہ فلسفی جانتا ہے, نہ شاعر جانتا ہے, نہ ڈاکٹر جانتا ہے, نہ انجینئر جانتا ہے. رب کائنات جانتا ہے, حیات کا خالق جانتا ہے, جیون کا بنانے والا جانتا ہے کہ مشن آف ہیومن لائف کیا ہے, پرپس, بشر حیات کا مقصد, پرپس کیا ہے, وہ پروردگار عالم جانتا ہے, کوئی نہیں بتائے گا. اب جو وہ مقصد کو جاننے والا ہے وہی ایجنڈا تیار کرے گا زندگی کا کہ تمہیں زمین پر زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ تم فلاح پا سکو, تو وہی کانسٹیٹیوشن تیار کر کے دے گا. اب جو وہ قانون تیار کر کے دے گا وہ صرف جسم کا قانون نہیں ہوگا, وہ شعور کا بھی قانون ہوگا, وہ روح کا بھی قانون ہوگا. اگر ڈاکٹر قانون بنائے گا, کل میں نے عرض کیا تھا, تو وہ صرف ہیومن باڈی کو دیکھے گا, جسم بشر کو دیکھے گا, اور وہ ایک ایسا قانون بنا دے گا جو جسم کے لیے فائدہ مند ہے اور جو جسم کے لیے نقصان دہ. ممکن ہے, کل میں نے عرض کیا تھا, کہ وہ الاؤ کر دے کہ آپ اتنی مقدار میں شراب پی سکتے ہیں, جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے, لیکن اس کی نظر روح تک نہیں ہے, اس کی نظر بشر تک نہیں, اس کی نظر ذہن تک نہیں ہے, اس کی نظر نسلوں تک نہیں ہے. اسلام جانتا ہے کہ کون سی غذا کا اثر نسلوں پہ پڑتا ہے. اس لیے کیونکہ جب غذائیں بہک کر لہو بن جائیں اور لہو کے برے اثرات نسلوں میں منتقل ہو جائیں, تو پھر بہکتی ہوئی انسانیت کو بچانا دین اسلام کا کام ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو پروردگار عالم ایجنڈا تیار کرے گا. اب جو یہ آوازیں دی جا رہی ہیں حی علی الفلاح, یہ صرف روحانیت کی طرف نہیں آوازیں دی جا رہی, نہیں, یہ اوور آل ڈیولپمنٹ اور پروگریس کی طرف آواز دی جا رہی. حی علی الفلاح, پروگریس کی طرف آؤ, ڈیولپمنٹ کی طرف آؤ, ارتقاء کی طرف آؤ, معاشی ارتقاء, سیاسی ارتقاء, سماجی ارتقاء, ایجوکیشن میں ارتقاء, روحانیت میں ارتقاء, اخلاق میں ارتقاء, ہر چیز کی فلاح, ہر پہلو کی فلاح. جتنے بھی پہلو انسان کے اندر موجود ہیں, جتنے بھی پہلے سماج کے اندر موجود ہیں, یہ صرف روحانیت کی طرف نہیں بلایا جا رہا, بلکہ اذان دی, بانگ اذان بلند ہوئی, نسیم سحری کے جھونکے بشر کو تھپک تھپک کے سلا رہے تھے. اچانک یہ ان آوازوں کو مسلمان نے سنا, کانوں کے پردوں سے ٹکرائی, دل کی گہرائیوں میں اتر گئی. بشر نے آنکھ کھول دی, بستر گرم تھا, ماحول ٹھنڈ تھا, سوچا کہ مسجد میں جا کے صبح کے لمحات میں نماز ادا کروں یا پھر گرم بستر پہ سوتا رہوں. لیکن اسلام نے انسان کے اندر ایک ایسا عزم پیدا کیا, ایک ایسی ول پاور پیدا کی کہ اس نے گرم بستر کو, نرم بستر کو ترک کر دیا اور اذان کی سمت میں چلنے لگا نماز پڑھنے کے لیے. یہ جو بلایا جا رہا ہے پروگریس کی طرف, یہ اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ انسان ول پاور ڈیولپ کر سکے, عزم پیدا کر سکے. کیونکہ جب تک عزم پیدا نہیں ہوگا نوجوانوں, ول پاور پیدا نہیں ہوگی, تب تک کامیابی کی منزلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی. عزم پیدا کرو, ڈٹرمنیشن پیدا کرو, ول پاور پیدا کرو تاکہ پروگریس حاصل کر سکو. تاکہ پروگریس حاصل کر سکو. اب ہم پہنچے مسجد کے اندر. مولا نے فرمایا نا کہ نماز دین کا ستون ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نماز صرف یہ نماز نہیں ہے رکوع قیام سجود جو ہم کرتے ہیں مسجد, نماز پورا نظام کا نام ہے, پورے نظام کا نام. کیا مطلب؟ اذان دی, مسلمان نے سنی, اٹھ گیا, نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عزم پیدا کرنا, کامیابی کی پہلی بنیاد, ڈٹرمنیشن پیدا کرنا, ول پاور پیدا کرنا. ول پاور پیدا کی, وضو کی, وضو ہم نے کی. وضو کیا ہے؟ وضو ایک تربیت ہے
کہ اپنے جسم کو پاک رکھو. گندگی نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول کو پسند ہے، نہ آل رسول کو پسند ہے. نہ گندے جسم پسند ہے، نہ گندی ذہنیت پسند ہے، نہ گندے خلوق پسند ہے. جسم بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو، روح بشر بھی پاک ہو. یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک تربیت ہے. کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. دیکھیے نماز پورا نظام ہے. دین کا ستون کیسے ہے نماز؟ کہ پورا نظام ہے. ول پاور پیدا ہو گئی. جسم پرفیکٹ رکھو، ہیومن باڈی ہیلدی رکھو، صاف ستھرا رکھو، انفیکشن سے دور رہو، بیماریوں سے دور رہو، تاکہ تم صحت مند کہلاؤ. صحت مند ہوں گے تو ترقی کرو گے، اور اگر صحت نہیں ہوگی تو ناکامی کی طرف بڑھو گے. لہٰذا اسلام نے ایک ایسی تربیت، ایک ایسا نظام بنایا کہ انسان صحت مند ہو، انسان ایکٹیو ہو، انسان مستعد ہو، انسان تغدو کرے، انسان اسٹرگل کرے. مسلمان سستی کا، غفلت کا، تساہلی کا شکار نہ ہو. کیونکہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو مستعد ہوتی ہیں، جو اسٹرگل کرتی ہیں. جو لوگ فرش مقبل پہ چلتے ہوئے خاردار کانٹے محسوس کرتے ہیں، وہ اورنگ تخت و نرگی سب کچھ رکھتے ہوئے قید خانوں میں چلے گئے، اور جن کی زندگی دنیا کے زندگی کے تھپیڑوں میں گزری تھی، وہ جزیرہ برطانیہ کے رہنے والے قابض ہو گئے پوری دنیا کے اوپر. قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اسٹرگل کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، تگ و دو کرتی ہیں، جن کے اندر ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، جن کے اندر ول پاور ہوتی ہے. جو عزم رکھتے ہیں وہی اپنے اقتدار کا قدم کائنات کی ہر نعمت کے اوپر رکھتے ہیں. اور جو عزم نہیں رکھتے، ڈٹرمنیشن نہیں رکھتے، تو ڈٹرمنیشن، عزم، اس کی پریکٹس کرا دی اذان نے. حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ. اپنے اندر ول پاور پیدا کرو، اپنے اندر ڈٹرمنیشن پیدا کرو، اپنے اندر عزم پیدا کرو، اسٹرگل کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنا وقت برباد کرتے رہو نکڑوں پہ کھڑے ہو کے، چوراہے پہ کھڑے ہو کے. یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان غفلت کا شکار ہو جائے، تساہلی کا شکار ہو جائے، ہر وقت کہے، ہر وقت باتیں، ہر وقت تفریح. یہ قوموں کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے، مفید ثابت نہیں ہوتا. جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھتی ہیں، وہ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتی ہیں. اور جو اپنی وقت کی قدر نہیں کرتا، انہیں نہ حکومتیں ملتی ہیں، نہ اقتدار ملتا ہے، بلکہ غلامی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا، پستی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا، ذلت اور رسوائی کے سوا انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا. قومیں وہی ترقی کریں گی کہ جن کے اندر اسٹرگل ہوگی، جن کے اندر ڈٹرمنیشن ہوگا، جن کے اندر ول پاور ہوگی، جن کی صحت درست ہوگی. صحت مند بنو. عزم، ڈٹرمنیشن، اسٹرگل، تغدو، تساہلی سے دور، غفلت سے دور. اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ رکھو. تربیت ہے ذہن کو بھی پاک رکھو، روح کو بھی پاک رکھو. کیونکہ تم کوئی جسم کا لوتھڑا نہیں ہو جو قصائی کے ترازو میں تول دیا جائے. تمہارے اندر شعور اور روح کی ایک وسیع کائنات کار فرما ہے، اسے نظر انداز مت کرنا. اللہ کو گندے جسم پسند نہیں، گندے ذہن پسند نہیں، گندی روح پسند نہیں. کیونکہ ہمیں سوسائٹی بنانی ہے، معاشرہ بنانا ہے، تم لوگوں کو ملانا ہے، ایک ساتھ بٹھانا ہے، اجتماع کرنا ہے، مجلس کرنی ہے. اور انفیکشن دو چیزوں کے لگتا ہے، ایک منہ سے لگتا ہے، ایک ناک سے لگتا ہے، کبھی کبھی ہاتھوں سے بھی لگتا ہے. تو ہاتھ پاک کر کے آنا، ناک پاک کر کے آنا، منہ کو کلی کر کے آنا، تاکہ انفیکشن منتقل نہ ہو جائے. اب جب جماعت میں آ گئے تو دو بھائی تھے، جوانی میں ساتھ ساتھ رہتے تھے. جب شادیاں ہو گئیں، فیملیاں بن گئیں، تو اب عداوتیں شروع ہو گئیں. اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے. اب اسلام کو کسی نہ کسی صورت سے ملانا تو تھا. آؤ مسجد میں آؤ، وہاں پہ دیکھیں گے کہ کس طرح کی دوریاں برقرار رہتی ہیں. وہاں پہ جب نظروں سے نظریں ملنے لگیں تو پھر پرانی یادیں تازہ ہونے لگیں، یادیں ابھرنے لگیں. پیار محبت جب بھائیوں میں موجود تھی، کیسے ہو میرے بھائی، خیریت سے ہو؟ ہاں میں بھی خیریت سے ہوں، تم بتاؤ بچے کیسے ہیں، بیوی کیسی ہے، گھر میں سب خیریت ہے. اس طرح سے سوشل لائف کو اسلام نے ایک ایسا نظام بنایا کہ پیار محبت رہے، ہمدردی
ہمدردی رہے. یہ نماز قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے مل کے اپنی پرابلمس کو ڈسکس کر سکے کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی تنگی تو نہیں ہے, میں کس لائق ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں. ایک شخص آیا فرزند رسول کے پاس, مولا میرا یہ کام کر دیجئے. کہا حسین کے پاس گئے, کہا وہ تو نمازوں میں مشغول ہے, وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا تمہیں نہیں معلوم کہ کسی مومن کا کام کر دینا, اس کی مدد کر دینا 11 دن کے اعتکاف سے افضل ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اسلام نے ایک ایسا نظام, حیا علی الفلاح, پروگریس کی طرف آؤ, ڈیولپمنٹ ارتقاء کی طرف آؤ, اپنے اندر ڈٹرمنیشن, ول پاور, عزم پیدا کرو, اپنے اندر اسٹرگل پیدا کرو, اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ, اپنے ذہن کو پاک و پاکیزہ, اپنی روح کو پاک و پاکیزہ رکھو. اس کے بعد سوشل لائف کو نظر انداز مت کرنا. ہمدردی, بھائی چارگی, یہ تمہارے اندر ہونی چاہیے. مسجد میں جاؤ, نماز قائم کرو. کوئی مومن پریشان تو نہیں ہے, کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے, کوئی بچہ ایسی تو نہیں ہے کہ فیس بھرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو, کوئی بیوہ ایسی تو نہیں ہے کہ گھر چلانے کے لیے اس کے پاس اسباب حیات نہ ہو. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل لائف کو نظر انداز نہ کیا جائے. انسان اسٹرگل کرے. یہ صرف عبادتوں کی طرف نہیں بلایا, نظام زندگی کی طرف بلایا ہے. اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اسلام نماز کے ذریعے مسجد میں بلا کے کس طرح کی تربیت کرنا چاہتا ہے تاکہ کیسے سماج, سوسائٹی بن سکے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ انسان ہر وقت عبادتوں میں مشغول رہے اور کام کاج چھوڑ دے, کمائے نہیں, اسٹرگل نہیں کرے, رزق حاصل نہیں کرے, نمازوں میں پڑھا رہے. نہیں, رسول اسلام داخل ہوئے مسجد میں 2 گروہ تھے, ایک نمازیں پڑھ رہا تھا, ایک علم کی باتیں کر رہا تھا. رسول اسلام اس گروہ میں شامل ہو گئے جس میں علم کی باتیں ہو رہی تھیں. شہید آیت اللہ مطہری نے اپنی کتاب سچی کہانیوں میں اس کہانی کو, روایت کو بہار و انوار سے نقل کیا ہے. جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے, ریفرنس میں نے بتا دیا ہے. توجہ ہے, کبھی پسند نہیں فرمایا اسلام نے کہ انسان سماج سے قطع تعلق کر کے ایک ایسا بشر ہو جائے کہ جس کی کانوں میں اپنی حس اور حرکت کے علاوہ کوئی آواز نہ پہنچتی ہو. سماج سے قطع تعلق, سوشل ایشوز سے نہ بلد نہ واقف. نہیں, مسلمانوں میں رہو, اپنے مسائل سے واقفیت رکھو. کون کہاں کس طرح سے پریشان ہے, کیا پریشانی ہے, کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. آرگنائزیشن بناؤ کہ جو نوجوان کالج میں پڑھتے ہیں, ڈگریاں حاصل کرتے ہیں, جاب ان کو نہیں ملتی, ایک ایسا پلیسمنٹ سیل ہونا چاہیے تمہارے پاس تاکہ وہ نوجوان جو بے روزگار ہیں ڈگری رکھنے کے باوجود وہ اس میں رجسٹر ہو جائیں, تاکہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں, صاحب منصب ہیں, صاحب حیثیت ہے, ان کی نظروں میں ہو کہ کون جاب لیس ہے اور کون جاب لیس نہیں. سوشل لائف کی طرف بلایا ہے. سوشل لائف ہونی چاہیے. اس لیے اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم, نماز پڑھو نہیں. اس لیے ایک شخص جا رہے تھے, کسی نے کہا کہ بھائی میرا کام کر دیجیے. کہا میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ابھی جماعت ہے, اس کے بعد میں دیکھوں گا. اگر انہیں یہ نہیں پتا کہ نماز کا حکم اس لیے دیا گیا ہے قائم کرنے کا تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے ملیں اور ان کی پرابلم سالو کر سکیں. توجہ ہے, پروردگار عالم کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہر حکم پرور, یاد رکھیے گا, ہر حکم رب کریم کا اس لیے ہے تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے, مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. نماز سے فائدہ ہے تو انسانیت کو فائدہ ہے, روزے سے فائدہ ہے تو انسانیت کو فائدہ ہے, حج سے فائدہ ہے تو انسانیت کو فائدہ ہے, زکوٰۃ و خمس و جہاد و امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ان سب سے فائدہ ہے تو بشریت کو ہے, اللہ کو نہیں ہے. اللہ کو کیا ضرورت, مولا کو ہماری عزاداری کی کیا ضرورت. عزاداری کا فائدہ ہے تو ہم مومنین کو ہے, نظام حق کو ہے, نظام حق سے ہمیں ہی فائدہ پہنچے گا. یہ تربیت کرائیے پروردگار عالم نے کہ تم پانی کے سبیلے لگاؤ. جب سبیلے لگاؤ گے تو پھر کہیں بھی تم پیاس, تشنہ لبی دیکھو گے, بھوک دیکھو گے تو تمہارا دل تڑپ جائے گا. ایک ایسی تربیت کہ یہ صرف محرم میں پانی نہیں پلاتے, جہاں بھی یہ تشنگی اور تشنہ لبی دیکھتے ہیں, جہاں بھی پریشانیاں دیکھتے ہیں, ان کا دل امڑ جاتا ہے اور یہ اس کی مزدت نصرت کے لیے پہنچ جایا کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تربیت کرائی ہے پروردگار عالم نے. یہ علم, یہ ذوالجناح, یہ تعزیے, یہ پورا نظام عزاداری, یہ تربیت ہے شعور بشر کی. کبھی کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ سبوک ہے, ہلکے ہیں, لائٹ ہے, ان کا کوئی مقصد نہیں. ریچول کا بہت امپورٹنس ہوتی ہے سماج میں, لیکن جب
جب ریچول اپنے مقصد تک پہنچائے، کیونکہ ریچول رسم و رواج اپنے آپ میں مقصد نہیں ہوتے، ذریعہ ہوتے ہیں کسی مقصد تک پہنچنے کا۔ ہم نے توجہ رکھیے گا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربان کر دیا جانور کو، یہ ایک رسم ہے پروردگار عالم نے ہر مسلمان پر واجب کیا ہے کہ جو اسباب رکھتا ہے وہ قربانی دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تربیت ہے۔ تربیت یہ کہ اے پروردگار تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جب بھی تیری راہ میں ضرورت پڑے گی ہم نعمتوں کو پلٹا دیں گے، اولاد کی شکل میں، دولت کی شکل میں، وطن کی شکل میں، گھر کی شکل میں، جتنی بھی نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں ہم تیار ہیں قربانی دینے کے لیے۔ یہ جو رسم ہے یہ انسان کے اندر تربیت کر کے ایک ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے سیکریفائس کا، قربانی کا۔ لیکن یہ جب رسم صرف رسم ہی رہ گئی تو بحث صرف اس بات پہ رکی آ کے کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کا گوشت کے تکے بنائے جائیں یا ران بھون کے کھائے جائیں۔ یہ رسم و رواج اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے شعور کی تربیت ہو سکے، تاکہ معاشرے کی تربیت ہو سکے۔ ایک عہد تھا جس کے بنا پر ہم نے 30 روزے رکھے تھے، عہد پورا کیا، اس کی خوشی میں ہم نے عید کی خوشیاں منائی، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہماری یہ تربیت تھی کہ پروردگار ہم تیری راہ میں بھوکے رہنے کو تیار ہیں، پیاسے رہنے کو تیار ہیں، ہم نعمتوں کے غلام نہیں ہیں، خودی کے غلام نہیں ہیں، خدا کے غلام ہیں، ہم تیرے غلام ہیں۔ ایک عہد پورا کر لیا تھا، ایک عہد پورا کر لیا تھا۔ بحث اس بات پہ رکی کہ سوئیاں دودھ کے ساتھ کھائی جائیں یا بنا دودھ کے کھائی جائیں۔ تو یہ رسم و رواج اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان کے شعور کی تربیت کر سکیں، سوسائٹی اور معاشرے کی تربیت کر سکیں۔ تو ریچول جب تک فائدہ مند ہے جب تک مقصد حیات تک پہنچا رہا ہے، توجہ ہے، تو یہ ریچول بہت امپورٹنٹ ہے۔ کبھی ان کو ہلکا اور سبک مت سمجھیے گا کہ یہ زلزلہ نکالنا، یہ جلوس نکالنا، یہ علم نکالنا، یہ تعزیہ برآمد کرنا یہ کوئی ایسی لائٹ سی چیزیں۔ آج کل انٹلیکچوئلزم کا دور چلا ہے کہ بھائی یہ تو بیکار کی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے، اچھے اچھے سیمینار کرو، باتیں کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر صرف لفظی بیان سے کام چل جایا کرتا تو پروردگار عالم کبھی یہ حکم نہ دیتا کہ اے مسلمانوں جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو ہاجرہ کی 6000 پرانی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے تم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرو، دوڑو۔ ایک کلچر بنا دیا اسلام نے کہ تمہیں وہی عمل انجام دینا ہے جو آج سے 6000 سال پہلے ہاجرہ نے انجام دیا تھا۔ چاہتا قرآن مجید تو لفظی بیان سے کام لے لیتا کہ بڑے مقدس ہے ہاجرہ کے وہ قدم جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے، لیکن صرف لفظی بیان سے قرآن مجید نے اور اسلام نے کام نہیں لیا، بلکہ ایک کلچر بنایا تاکہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت اور طاقت پیدا ہو سکے جو حق کو درک کر سکے، باطل سے نفرت کر سکے۔ اسی لیے عزاداری کا نظام رکھا گیا، کلچر رکھا گیا تاکہ انسان کی تربیت ہو سکے، انسان کا شعور پروان چڑھ سکے، روح پروان چڑھ سکے۔ تو قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کیا۔ روح کیسے پاک ہوگی؟ روح پاک ہوگی گناہوں سے بچنے سے، حرام چیزوں سے بچنے سے، اور جو واجبات ہیں اس پہ عمل کرنے سے۔ روح کا تزکیہ ہوگا، روح پاک و پاکیزہ ہوگی۔ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، جسم اگر صحت مند چاہتے ہو تو جسمانی بیماریوں کو دور کر دو، اور اگر روح صحت مند چاہتے ہو تو روحانی اور اخلاقی برائیاں ترک کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے اندر حسد پایا جائے، کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے اللہ کی نعمتوں کے اوپر اگر اللہ کسی کو نعمتیں دے رہا ہے، دولت کی، عزت کی، شہرت کی، پاور کی، اقتدار کی، تو اس سے حسد مت کرنا، اس لیے کیونکہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ تم نے اس سے حسد کیا تو اللہ کے نظام عدالت میں شک کیا۔ اللہ کی اللہ کسی کو نعمتیں دے، خدا کے واسطے حسد مت کرنا، کیونکہ حسد اعمالوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ غیبت مت کرنا کسی مظلوم کی، کسی بیچارے کی، کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کا سالن ہے۔ معاشرے میں اس طرح کی برائیوں کا جب فقدان ہوگا تو فلاح کی طرف بڑھے گا معاشرہ، اور جب یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی تو ایک دن یہ آگ اپنے گھر میں بھی لگے گی، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے۔
حسد کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یہ بیماری کی طرح ہوتا ہے، نقطے کی شکل میں آتا ہے اور پھر پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ کبھی کسی سے حسد مت کرنا۔ ہاں انسان کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ وہ دولت مند ہے تو میں بھی دولت مند بنوں، وہ صاحب اقتدار ہے تو میں بھی اقتدار کروں۔ حسد مت کرنا، غبطہ کرنا۔ غبطہ کیا ہے؟ اپنے اندر نوجوانوں کمپٹیٹیو اسپرٹ پیدا کرو، ٹانگ گھسیٹنے کی کوشش مت کرو، یہ سوچو کہ اگر اس کے پاس دولت ہے تو میں بھی رزق حلال کما کے دکھاؤں گا، میں بھی اقتدار حاصل کر کے دکھاؤں گا۔ کمپٹیٹیو اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اسلام دین فطرت ہے، کسی جذبے کو اسلام نے دبایا نہیں، سپریس نہیں کیا، بلکہ اسے چینلائز کر دیا ہے صحیح سمت میں۔ انسان کے اندر نفرت کا بھی جذبہ ہے، محبت کا بھی جذبہ ہے۔ نفرت کے جذبے کو اسلام بالکل اریز نہیں کرتا، ایریڈیکیٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کو صحیح لائن میں لگا دیتا ہے، کمپٹیٹیو بن جاؤ، پازیٹیوٹی اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو یہ مت سوچو کہ پیمفلیٹ بانٹ دوں اور جو ہے اشتہار نکال دوں اور جو ہے کسی صورت سے کوئی اس کی کمزوری مل جائے تاکہ میں اس کو ایکسپوز کر دوں۔ نہیں، یہ سب نہیں۔ اگر وہ اللہ اسے عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، تو یہ مت سوچو کہ پیمفلیٹ بانٹنے سے اور اخباروں میں نکالنے سے اور اسے بدنام کرنے سے تم اس کا رزق روک دو گے، تم اس کی عزت میں کمی لے آؤ گے۔ وہ تو عز من تشاء، وہ تو ذل من تشاء۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ جسے وہ عزت دیتا ہے وہ قید خانوں میں بقیت ہونے کے باوجود بھی صاحب عزت ہوتا ہے، اور جسے وہ ذلت دیتا ہے وہ برسر اقتدار مسند حکومت و خلافت پہ بیٹھنے کے باوجود بھی ذلیل ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کا، کوئی بشر کا نظام رائج ہے، پروردگار عالم کا نظام رائج ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کسی کا رزق روک لے گا اسے بدنام کرنے سے؟ اللہ نے جو اس کے حق میں عزت لکھ دی ہے وہ روک سکتا ہے؟ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں روک لوں گا اور اس کی عزت میں کمی لے آؤں گا، اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دوں گا، تو وہ غلط سوچتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ رب جسے عزت دے دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ وہ قید خانوں میں ہونے کے باوجود بھی اس کی زنجیریں، اس کے طوق و سلاسل چومنے کے لائق بن جاتے ہیں۔ اور جسے وہ ذلیل کرتا ہے اس کی مسنت کو دیکھ کے دل میں غبار پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو اللہ جسے نعمتیں دے اس سے حسد مت کرو، اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھو تاکہ فلاح کی طرف بڑھو۔ اس لیے چونکہ قلب بشر ایک ایسے آئینے کی طرح ہے، رب کی تجلیاں اس میں اتنی ہی منعکس ہوتی چلی جائیں گی جتنا قلب بشر پاک ہوتا چلے جائے گا۔ آئینے میں تصویریں اتنی ہی صاف نظر آتی ہیں جب جتنا آئینہ صاف ہوتا ہے۔ نور الہی کی تجلیاں تمہارے دل میں منعکس ہوتی چلی جائیں گی۔ Your heart will start beholding the manifestation of God۔ جتنا پاک و پاکیزہ قلب بشر ہوگا اور جتنا گرد آلود گناہوں سے آلودہ یہ قلب بشر ہوگا، یاد رکھیے گا سب سے زیادہ فلاح وہ پائے گا جس کا قلب پاک و پاکیزہ اور بڑا ہوگا، اور جس کا دل گندا اور چھوٹا ہوگا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اللہ اسی کی عزت کرتا ہے کہ جس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے اگر فخر کیا ہے تو اس بات پہ کہ ہم سقی بھی ہیں، ہم جری بھی ہیں۔ سقی وہی ہوتا ہے جس کا دل اور کلیجہ بڑا ہوتا ہے، اور جری بھی وہی ہوتا ہے کہ جس کا کلیجہ بڑا ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہم سقی بھی ہیں، ہم جری بھی ہیں۔ تو یہ وہ صفاتیں ہیں، نوبل کوالٹیز جو پروردگار عالم پسند کرتا ہے۔ تو اللہ جسے نعمتیں دے اس سے حسد نہ کرے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ جسے نعمتیں دے صاحب نعمت غرور نہ کرے۔ تکبر صرف اسی کو زیب دیتا ہے، متکبر صرف اس کا نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے۔ انسان تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ اگر تو زمین پر میری اکڑ کے چلے گا تو زمین کو دبا دے گا؟ زمین تجھے دبا دے گی، تو زمین کو نہیں دبا سکتا۔ تیرے اکڑنے سے پہاڑوں کی بلندیاں پست نہیں ہو جائیں گی، بلکہ تیرے اکڑنے کے باوجود بھی پہاڑوں کی بلندیاں اتنی رہیں گی جتنی ہیں۔ انسان، مولا فرماتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ جس غرور کی بنا پر انسان کو، شیطان کو، آدم کو، شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس غرور کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ جس تکبر کی بنا پر ابا واستکبر وکان من الکافرین، جس غرور، جس ایروگینس کی بنا پر
शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, उस गुरूर के साथ हजरत इंसान तो ये गुमान करता है कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। किस चीज़ पे गुरूर करता है बता, किस चीज़ पे फख्र करता है? दौलत पे। कितनी दौलत है तू इकट्ठी करेगा? गद्दे लगाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, फिर डॉक्टर कहेगा कि फ्लैट पे सोने लगा। तवज्जो है? किस पे फख्र करता है इंसान? मीर अनीस आप ही लखनऊ के, मुझे ये शेर इतना पसंद है उनका कि मैं दिल चाहता है कि दोहराता रहूं उसे। उनका गुजर कब्रिस्तान से हुआ, किसी सुल्तान की बोसीदा कब्र थी। सोचने लगे कभी जाहो जलाल रखता था, कभी जाहो हशम रखता था, कभी हुकूमत इक़्तिदार सल्तनत महल चबिस्तान रखता था, मगर आज उसकी कब्र बोसीदा है। आज कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, कोई कब्र दुरुस्त करने वाला नहीं है। टूटी हुई कब्र थी, उसमें बादशाह की बोसीदा खोपड़ी पड़ी हुई थी। गली सड़ी हड्डियों को मीर अनीस देखने लगे, खोपड़ी पे निगाह पड़ी। एक मरतबा मीर अनीस के ज़ौक़ शायरी ने अंगड़ाई ली, कल तुझ में भरा था जो गुरूर आज कहाँ है? कल तुझ में भरा था जो गुरूर। तवज्जो, आखिरी मिसरे पर लखनऊ वालों आपकी दाद चाहूंगा। मीर अनीस का पेड़ है, मेरा नहीं है, मीर अनीस का, आप ही के लखनऊ के। कल तुझ में भरा था जो गुरूर, पूरी तमन्नाइयों के साथ, पूरी ताकत और अकीदत के साथ अपने जज्बों को मीर अनीस को खराज अकीदत पेश कीजिएगा। कल तुझ में भरा था जो गुरूर, आज कहाँ है? ऐ कासा सर बोल तेरा ताज कहाँ है? कल तुझ में भरा था जो गुरूर, आज कहाँ है? ऐ कासाए सर बोल तेरा ताज कहाँ है? ताजो तख्त नगीन, हुकूमत सल्तनत इक़्तिदार कभी बरकरार नहीं रहते। वक्त इनको बोसीदा कर देता है, ज़माना इनको फीका कर देता है, हुस्न ढल जाता है, ताकतें मुंतशिर हो जाती हैं और महलात खंडरात में तब्दील हो जाते हैं। यही दर्स रूहानियत है कि इंसान अगर तुम फला पाना चाहते हो तो कभी भी दौलत को, हुकूमत को, शोहरत को, इक़्तिदार को परमानेंट ना समझना। परमानेंट समझना तो अपने अमालों को समझना, वही तुम्हारे काम आने वाले हैं मौत के बाद। कुछ पता नहीं है कि ज़िंदगी की आँख कब बंद हो जाए और मौत के अंधेरे छा जाएं। इससे पहले कि मौत का शिकंजा तुम्हें जकड़ ले, अपने अमालों को दुरुस्त कर लो, अपने क़ुलूब को पाको पाकीज़ा बना लो ताकि नूर इलाही की तजल्लियाँ तुम्हारे क़ुलूब में मुनाकिस हो सके। तो ये निज़ाम हय्या अलल फलाह नमाज के लिए आ गए। सोशल लाइफ का फुक़दान नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी में, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई मोमिन परेशान ना हो, कोई बेवा परेशान ना हो, कोई बच्चा फीस के लिए परेशान ना हो। एक ऐसा फ़ंड कायम करो कि जो साहिब सरवत लोग हैं शहर के, वही इतना कंट्रीब्यूशन कर दें कि जो शहर के गरीब बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें। तवज्जो है? कोई ज़रूरत नहीं है लखनऊ में कहीं और से फ़ंड आए। अगर यहाँ के लोग सखावत करने लगें, साहिब सरवत लोग कंट्रीब्यूशन देने लगें मंथली, एनुअली, तो हर बच्चा यहाँ का तालीम याफ्ता होगा और कोई बेवा ऐसी नहीं होगी जिसकी आंख में गुर्बत का आंसू हो। तवज्जो है? इन चीज़ों के सवालात से मुताल्लिक़ मौत के बाद होंगे कि तुमने डेवलपमेंट के लिए, फ़लाह के लिए क्या काम किया। तो फ़लाह सिर्फ रूहानी फ़लाह नहीं है, सोसाइटी की फ़लाह है, माशरे की फ़लाह है, इकोनॉमिक्स की फ़लाह है। इंसान डिटर्मिनेशन पैदा करे, उलिल अज़्मी पैदा करे, हिम्मत, स्ट्रगल, तगोदौ, अपनी सेहत का ख्याल रखे, जिस्म की, शऊर की, रूह की, मस्जिद में आ जाए, नमाज कायम करे, सोशल लाइफ, कोई प्रॉब्लम ना हो, सोसाइटी की प्रॉब्लम पे उसकी नज़र हो, जिद्दोजहद करे कि समाज में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उसको मिटाने के लिए मेहनतें करे। उसके बाद
नमाज कायम हुई। नमाज दीन का सुतून। तवज्जो रखिएगा, मेरी तरफ देखते रहिए। हमारे यहाँ इबादत में उधर उधर देखना जायज नहीं। न नमाज में न मजलिस में, हर इबादत में कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल मस्दर की तरफ रहना चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, कितने भी हंगामे हों, मरकज़ की तरफ नज़र रहे, यही कामयाबी है। लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा था कि नमाज का हुक्म दिया गया। नमाज, क़याम, रुकू, सजदा, इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ नमाज। ठीक है, नमाज क्या है? दीन का सुतून है। नमाज क्या है? निज़ाम हयात है, निज़ाम ज़िंदगी। नमाज का मतलब खाली नहीं कि मस्जिद में नमाज पढ़ के आ गए, नमाज पूरी हो गई। नहीं, नमाज पूरी दुनिया एक मस्जिद है और हर अमल नमाज है। सिर्फ मस्जिद तक, पूरी दुनिया मस्जिद, हर अमल नमाज। तवज्जो है? तो नमाज का मतलब निज़ाम हयात, सिस्टम ऑफ लाइफ, कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ। क़याम, रुकू, सजदा। क़याम फ्रीडम की अलामत। हम फ्री हैं। परवरदिगार तूने हमें फ्रीडम दी है, हमें शऊर दिया है, हमें मजबूर नहीं रखा। हम चाहे तो अच्छा काम करें, बुरा काम करें, लेकिन परवरदिगार तूने रहनुमाई फरमाई है तो अच्छा ही काम करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे। दर्स मिल गया हयात का क़याम से। नमाज दीन का सुतून। कैसे? क़याम दर्स दे रहा है, अलामत है फ्री विल की। फ्री विल की अलामत है क़याम। तो जब फ्री विल है तो हम अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे। परवरदिगार जो तेरी मंशा है, तेरी रज़ा है, हम वही काम करेंगे। कभी भी अगर माँ बाप फ्रीडम दे नौजवानों तो गलत फ़ायदा मत उठाना, फ्रीडम का सही फ़ायदा उठाना। फ्रीडम इसलिए दी जाती है ताकि ट्रस्ट पैदा हो सके। तवज्जो है? कभी ट्रस्ट पैदा नहीं हो सकता था अगर फ्रीडम न दी जाती। फ्रीडम, परवरदिगार हम तेरी दी हुई फ्रीडम को, तेरी दी हुई आज़ादी को, तूने शऊर पे पाबंदियां नहीं लगाई। तू चाहता तो प्यास और भूख की तरह नमाज भी लगा देता, नमाज लगा देता परवरदिगार। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे चैन नहीं मिलेगा। नमाज लगा देता, रोज़ा लगा देता, ज़कात लगा देता, जैसे भूख और प्यास लगाता है। जब तक नहीं पियोगे, जब तक जो है वो सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन परवरदिगार तूने फ्रीडम दी, चाहे तो पढ़ो चाहे तो ना पढ़ो, लेकिन हम वही काम करेंगे परवरदिगार जो तेरी मंशा के मुताबिक है और तेरी खुशनूदी का सबब बनेगा। फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाना। फ्रीडम की रहनुमाई इल्म करेगा। इल्म परवरदिगार आलम की तरफ से आएगा। इल्म बता सकता है ज़िंदगी कैसे गुजारो, लेकिन नूर क्या है, नार क्या है, पुल क्या है, सिरात क्या है, मौत क्या है, हयात क्या है, ये इल्म बिल वही बताएगा। तवज्जो है? तवज्जो है? क़याम, रुकू, परवरदिगार क्योंकि तूने हमें फ्रीडम दी है, हम फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तूने नेमतें दी थी रब्बे करीम, तू कितना सकी है, तू कितना करीम है, तू कितना रहीम है कि तूने नेमतें बिखेर दी हैं हमारे लिए। तूने फ्रीडम जैसी चीज़, मैं जानता हूँ कि मेरा वजूद है। जब हम बच्चे थे, पैदा हुए थे, कि हम जानते थे कि हम हैं? नहीं। अल्लाह ने वजूद का एहसास दे के एक नेमत हम पे नाजिल की है कि हमें पता है कि हमारा वजूद है। ये बहुत कभी सोचिएगा इस पर कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। इंसान के अलावा कोई नहीं जानता कि हम मौजूद हैं कि नहीं हैं। जैसे हम बचपने में नहीं जानते थे कि हैं या नहीं, अल्लाह ने शऊर दिया कि हम हैं, वजूद रखते हैं, उसकी नेमत है। परवरदिगार तूने नेमतें हमें दी हैं तो हम गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे। ले हम तेरे सामने झुक जाते हैं। सबमिशन, रुकू, सबमिशन सिल्म की अलामत है। इस्लाम सिल्म है। अपने वजूद को मुतलकन गुम कर दो, जम कर दो दीन इस्लाम में। क़याम, फ्रीडम, फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हम सबमिट कर देंगे तेरे विल के साथ। सबमिट कर दिया, ए परवरदिगार आलम, हम सजदे में चले गए। सजदा अलामत है रब्बे करीम, सिर्फ तू ही बाकी रहने वाला है। हम बाकी रहने वाले कहाँ हैं? अंतल बाकी व अनल फना, हल यरहमुल फना इल्ला बाकी। परवरदिगार तू बाकी रहने वाला है, हम फना रहने वाले हैं। और फना रहने वालों पे कौन रहम करता है सिवाय उसके जो बाकी रहने वाला है। तवज्जो है? तो क़याम, रुकू, सजदा इनहेरिलेशन की निशानी कि तुम फना हो जाओगे। कभी भी अपने आप को परमानेंट ना समझना। अगर इंसान यही सोच ले कि हम आज़ाद हैं,
ہمیں سلم اختیار کرنا ہے اور ہمیں فنا ہو جانا ہے، تو زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ دین اسلام ہے، کمپلیٹ وے آف لائف۔ یہ جو حیا علی الفلاح ہے، یہ صرف اسپرچول ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں بلاتا، اکانومیکل ڈیولپمنٹ کی طرف بھی بلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، ایمان کیا ہے بھائی؟ یہ بھی سن لیجئے۔ ایمان ہے چند عقائد کو دل سے قبول کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عمل سے تصدیق کرنا۔ چند عقائد کو دل سے قبول کرو، زبان سے اقرار کرو، عمل سے تصدیق کرو، یہ ہے ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے مومنو، اے صاحب ایمان، جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو اپنے اپنے کام فوراً چھوڑ دو، دکانیں چھوڑ دو، اسپرچول ڈیولپمنٹ کی طرف آؤ، مسجد میں چلے جاؤ۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد کام کاج چھوڑوا دیے اسلام نے، دکانیں بند کرا دی، دوڑوا دیا نماز کے لیے؟ نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اس کے بعد جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، پھر سے فضل الہی تلاش کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل زمین میں تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہو۔ کیوں؟ کہا کہ تم فلاح پا سکو۔ تو دونوں چیزوں کو ملا دیا۔ جب نماز کا وقت آئے تو دوڑ جاؤ جمعے کی نماز کے لیے، اور جب نماز تمام ہو جائے تو رزق کی طرف دوڑ جاؤ، تاکہ تمہاری اکانومیکل کنڈیشن بھی درست رہے، تمہاری اسپرچویلٹی بھی درست رہے۔ یہ ہے فلاح، یہ ہے فلاح، یہ ہے فلاح۔ اکانومیکل کنڈیشن جب اسلام نہ چل سکا بنا ختیجہ کی دولت کے، تو پھر آج اسلام کیسے چلے گا بنا مومنوں کی دولت کے؟ سمجھ میں آیا؟ تو جب نمازیں پڑھو تو اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال بھی حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ۔ یہ نعمتیں سب مومنوں کے لیے ہیں، ارض و سما میں جتنی بکھری ہوئی نعمتیں دولتیں ہیں سب مومنوں کے لیے، مومنوں کا حق ہے ان نعمتوں کے اوپر۔ اپنی اکانومیکل کنڈیشن درست رکھو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ بزنس کرو، یہ بزنس کی طرف ترغیب دلائی گئی کہ زمین میں پھیل جاؤ، فضل تلاش کرو، فضل الہی تلاش کرو۔ لیکن اتنا دھیان رہے کہ بزنس کرنا مگر ہولڈنگ مت کرنا، بزنس کرنا لیکن 100% سے زیادہ منافع مت لینا، بزنس کرنا لیکن پیسے کے بدلے پیسہ مت کمانا، پیسے اور پیسے کے درمیان کموڈیٹی آنی چاہیے، جبھی رزق حلال ہوگا۔ اگر پیسے سے پیسہ کمایا تو سود کا نظام رائج ہو جائے گا۔ پیسے اور پیسے کے درمیان کموڈیٹی ہو تاکہ جو کموڈیٹی بنانے والے ہیں ان کا بھی دھندا چلتا رہے۔ توجہ ہے ان چیزوں کا۔ ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ اسلامی اکانومکس کیا چیز ہے، اسلامی معاشرت کیا چیز ہے۔ لہٰذا یہ کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے جو اسلام نے دیا، فلاح کی طرف بلایا، اسپرچول ڈیولپمنٹ بھی، اکانومیکل ڈیولپمنٹ بھی۔ اس لیے دولت کماؤ، دین میں چار چاند جبھی لگیں گے جب رزق حلال اس میں لگے گا، ورنہ مجلسوں میں کیا بٹے گا؟ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو شیر مال نہیں بٹیں گے، شیر الگ ہو جائے گا، مال الگ ہو جائے گا۔ توجہ ہے، شیر الگ مال الگ، تو شیر مال کیسے بٹے گا؟ جب تک دولت کماؤ، رزق حلال کماؤ، جاب کرو، تعلیم حاصل کرو، آگے بڑھو۔ لیکن اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ بزنس یاد الہی سے تمہیں غافل کر دے۔ پروردگار نے تعریف کی ان لوگوں کی جو بزنس تو کرتے ہیں مگر بزنس کبھی یاد الہی سے انہیں غافل نہیں کر پاتا، یاد الہی ان کے دل میں قائم رہتی ہے۔ یہ نظام ہے فلاح کی طرف جو ہمیں بلا رہا ہے۔ کربلا، انشاءاللہ میں اس پہ ایک پوری مجلس پڑھوں گا کہ جو کربلا ہے، کربلا صرف کربلا یہ فلاح کی طرف کیسے بلاتی ہے۔ کربلا کی ترجمانی اس دن ہوگی انشاءاللہ آخری مجلس میں کہ کربلا درس فلاح ہے، پورا نظام، پورا فلسفہ اسلام کا امام نے سمو دیا ہے کربلا میں۔ اعجاز امامت اور ولایت ہی یہ ہے،
کہ فلسفہ اسلام کو کربلا میں سمو دیا فرزند رسول نے۔ مدینے میں امام سے سوال بیعت ہوا، امام نے مدینہ چھوڑا، لیکن عباس کا ہاتھ عزم بن کے قبض سے شمشیر پہ جا کے رکا۔ امام نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، عباس تمہیں ہمارے حق کی قسم میں تلوار میں چلا، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ عباس وہ جو لہو کے گھونٹ پیتا رہا، جو پل پل شہید ہوتا رہا، میں نے عرض کیا تھا، عباس نے مدینہ چھوڑ دیا۔ عباس کی موجودگی میں کوئی فرزند رسول سے سوال بیعت کرے، امام مدینہ چھوڑ دیں؟ مدینہ چھوڑ دیا امام نے۔ مکہ گئے، مکہ میں امام نے محسوس کیا کہ حاجی حالت احرام میں خنجر لے کے آئے، کہیں عباس کو جلال نہ آ جائے۔ حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا فرزند رسول نے۔ کرسی پہ جلوہ افروز ہے، کوفہ کا راستہ ہے، رات دن مسلم کی یاد دل میں باقی ہے، نہ جانے مسلم کا کیا ہوا ہوگا۔ عباس دیکھو ناقہ سوار آ رہا ہے، شاید مسلم کا پتہ جانتا ہو۔ حضرت عباس قمر بنی ہاشم نے ناقے کو روکا، رک جاؤ، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا مسلم کا پتہ جانتے ہو؟ کہا مجھے آپ لوگوں کا انتظار تھا، فرزند رسول سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فرزند رسول کرسی میں جلوہ افروز، وہ شخص آیا، مولا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ بولو کیا پتہ جانتے ہو مسلم کا؟ کہا فرزند رسول اکیلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، سب کے سامنے کرو، بیویوں کے سامنے کرو، بچوں کے سامنے کرو، تاکہ یہ جہاد اختیاری کہلائے، جبری نہ کہلائے۔ اس نے اپنا امامہ اتار کے فرزند رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ مولا جب کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے لاشے میں رسی باندھ کر بچے گھسیٹ رہے تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قیام حسینی میں انقلاب پیدا ہو گیا، سیدانیاں رونے لگی۔ حضرت عباس کی سگی بہن کہتی ہے عباس بھیا پردیس میں میری مانگ اجڑ گئی، تیرے ہاتھوں میں شمشیر رہی۔ ایک مرتبہ عباس کو جلال آیا، بہن تیری عظمتوں کی قسم اگر مسلم کا بدلہ کوفے میں خون نہ بہ جائے۔ فرزند رسول نے ہاتھ رکھ دیا، عباس تجھے ہمارے حق کی قسم تلوار نہ چلانا۔ لہو کے گھونٹ پیتا رہا۔ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی مسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر دارالامارہ کی چھت سے منہ کے بل پھینک دے، عباس کے ہوتے ہوئے سر نہیں کاٹا مسلم کا، سر کے بل زمین پر پھینک دیا گیا۔ اور علی کا داماد جب زمین پر آئے تو رمق جان باقی نہ تھی۔ عباس کا امتحان ملاحظہ فرمائیے، ضبط و تحمل عباس کا، ضبط و تحمل۔ 2 محرم آ گئی، حکم صادر ہوا ظالم کا خیمے ہٹا لو۔ امام سے بیعت عباس کی موجودگی میں، امام کا حج کو عمرے میں تبدیل کر دینا عباس کی موجودگی میں، مکہ چھوڑ دیا عباس کی موجودگی میں، مسلم کا قتل ہو گیا عباس کی موجودگی میں، سکینہ کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں عباس کی موجودگی میں۔ امام روکتے آ رہے تھے عباس کو، علی اکبر سے گفتگو کر رہا تھا ظالم۔ جب عباس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ سکینہ کا خیمہ ہٹا لو تو شیر کو جلال آ گیا۔ علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اکبر تم ہٹو میں ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا عزادارو کہ جب معصوم حسین نے بھی ہمت نہیں کی عباس کو روکنے کی۔ زینب کے خیمے میں گئے، زینب عباس کو جلال آ گیا، روکنے کی کوئی ترکیب، ہاتھ عباس کا قبضہ شمشیر پر، فضہ دوڑی ہوئی آئی، ادب سے سر جھکا لیا۔ عباس نے دیکھا فضہ آ گئی، شہزادی کا کوئی حکم ہے کیا؟ نہ جانے عزادارو فضہ نے عباس کے کانوں میں کیا کہہ دیا کہ وہ ہاتھ جو قبضہ شمشیر پہ تھا اب اس میں لرزہ طاری ہونے لگا۔ فضہ شہزادی زینب سے کہہ دینا سر سے ردا نہ اتارے، عباس تلوار نہیں چلائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا رحمت نازل کرے نوازوں پر۔ شب عاشور آ گئی، پیاسوں نے ضبط و تحمل نہیں کھویا، فرات والوں نے ضبط و تحمل کھو دیا ہے۔
बिना ऐलान जंग किए हुए 30,000 का लश्कर अर्ज करबला को दहलाता हुआ एक साथ चला। सरहद पे अली का शेर अब्बास मौजूद था। जब इस जुल्म के सहरे लवा को आते हुए देखा तो अली के शेर ने आवाज दी, कौन है? पिसर साद ने कहा, अली के बेटे, जंग या बैत। जंग के नाम से अब्बास के सूखे लबों पर मुस्कुराहट आई थी तो एक मर्तबा जंग के नाम से गैज़ व गज़ब के आसार नमूदार होने लगे। अली के बेटों को जंग से किसने डराया है? जो चाहे वही रुक जाए। मैं हूं अली का शेर अब्बास। अगर किसी ने सरहदों को अबूर करने का ज़ौक़ व शौक़ पाला तो फिर बागियों को हमारी बारगाह में पनाह नहीं मिलती है। बंदों से दरिया रुक जाया करते हैं मगर जुल्म के सहले रवा को तो अब्बास की एक आवाज ने रोका था। अब्बास की निगाहों ने एक सरहद खेल दी और किसी जरी में भी इतनी जुर्रत न थी कि उस सरहद को अबूर कर सकता। क्योंकि 2 मुहर्रम को ये आवाज गूंजी थी, अब्बास हम जंग में पहल नहीं करते। अब्बास हुसैन के खैमे में नहीं गए, शहजादी के खैमे में आए, 2 जानू होके बैठ गए, अदब से हाथों को जोड़ के कहते, बीबी हमला हो गया। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आपका शेर मौजूद है, मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए। बनी उमैया को वो सबक सिखाऊंगा कि कभी सरहदों को अबूर करने का शौक़ शौक न पा सकेंगे। निस्वानियत जो ऐसे हालात में टूट जाती है, कमजोर हो जाती है, जज्बात गालिब आ जाते हैं, वो ज़ैनब ही क्या कि जिसके शऊर पर जज्बात गालिब आ जाए। ज़ैनब कहती है, अब्बास ऐसे नाजुक लम्हात में हम कानून को अपने हाथों में नहीं लेंगे। फर्जंद रसूल के पास पहुंची जहाँ इमाम चोबे क़ैमा से गुनूदगी के आलम में लेटे हुए थे। ज़ैनब ने दोनों कांधों पे हाथ रखा, भैया हमला हो गया। इमाम ने आंख खोली, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ज़ैनब के कानों के पर्दों से ये आवाज टकराई, ज़ैनब गश खा के जमीन पे गिर गई। अली की बेटी जानती है कि इन्ना लिल्लाह का मतलब क्या होता है। अगर पानी होता हुसैन के पास तो छिड़क के होश में लाते, हुसैन के रुखसारों से आंसू टपका। ज़ैनब के रुखसारों के ऊपर एक जुमला कहा ज़ादारो, ज़ैनब अगर दिल इतना कमजोर रखा तो शाम और कूफे की मंजिलें कैसे तय होंगी? अगर ज़ैनब दिल इतना कमजोर रखा तो शाम और कूफे की मंजिलें कैसे तय होंगी? मिंबर की कसम खा के कहता हूँ ज़ादारो, ज़ैनब का वो कमजोर और नहीं दिल जो लफ्ज़ इन्ना लिल्लाह किताब न ला सका। हुक्म इमाम, खैमे जल गए, ज़ैनब को कश नहीं आता। लाशें पमाल हो गई, ज़ैनब को कश नहीं आता। सरतन से जुदा हो गए, ज़ैनब को कश नहीं आता। सर से रिदा छिन गई, रसन बस्ता दयार बदयार, कूचा बा कूचा, ज़ैनब को कश नहीं आता। इताअत सीखे कोई तो ज़ैनब से सीखे। अब्बास के चेहरे की तरफ निगाह डाली जिस पर इत्मीनान ही इत्मीनान था। अब्बास, मेरे आका, जालिमों ने हमला कर दिया है, मुझे इजाजत दे दीजिए। अब्बास इनसे एक शब की मोहलत मांग। वो अब्बास जिसको लोरियां नहीं सुनाई गई थी बल्कि ये तलकीन के करबला में जान दे देना हुसैन की खातिर, वो अब्बास के जिसके बाजुओं की मछलियां मख्तल की खुरेजी की मुंतजर थी। अब्बास ने कहा, मौला मैं और इनसे इजाजत। फर्जंद रसूल जानते थे कि अब्बास के दिल पे क्या गुजर रही है। अब्बास को रोकते हुए आ रहे हैं, अब्बास शहीद हो रहा है। अब्बास तुम्हें हमारे हक की कसम। हजरत अब्बास ने सर झुका लिया, आंखों से लहू जारी होने लगा। जैसे ही अब्बास चले, फर्जंद रसूल ने अपना अमामा उतार कर हाथों में रख लिया। मैं कहूँ मौला, खानदान बनी हाशिम का ये दस्तूर है, जब किसी की मैयत हो जाती है तो अमामा हाथों पर आ जाता है, मगर खुदा न खास्ता अब्बास तो अभी जिंदा है। मौला फरमाएंगे अब्बास नहीं जा रहा, अब्बास की वफाओं का जनाजा जा रहा है, अब्बास की तमन्नाओं का खून हो रहा। जंग करने की इजाजत न मिली। मशकीज़ा में तीर लग गया, अब्बास मर गया, घोड़े से जमीन पर गिरा। पिसरे साथ